ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کو اندازہ ہے کہ سب سے اہم مسئلہ اس وقت حکومت کے لیے بھی اپوزیشنز کے لیے بھی وہ آزادی مارچ ہے اور اس میں ہونے والے ڈیمانڈ کرنے والے فیصلے ہیں اور حکومت بھی اس کے اوپر بات کر رہی ہے. ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے لحاظ سے تو بات یہ سامنے آئی ہے کہ جی یہ جو مکمل اپوزیشن ہے، مکمل جو اپوزیشن ہے اس کی یہ ڈیمانڈ تو مشترکہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں اور حکومت کا خاتمہ ہو. اب رہی بات کہ آیا یہ دھرنا لمبا کیا جائے، اس دھرنے کو ڈی چوک تک لے جایا جائے یا مزید اور لاک ڈاؤن کیا جائے، اس سلسلے میں اپوزیشنز کے جو سربراہان ہیں انہوں نے متفقہ فیصلہ کرنا ہے. یہ ہے تھوڑی سی باتیں اس حوالے سے. ایک بہت اہم بات اور وہ بھی آج کے ایشو میں ہے اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ این آر او دینا، ان لوگوں کو این آر او دینا ملک سے غداری ہوگی، اور دوسری طرف انہوں نے کہا میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اسی طریقے سے کرتارپور سرحد کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کرتارپور سرحد راہداری کے حوالے سے جو ہے اس منصوبے میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے جو سننے میں آیا ہے کہ تمام مذاہب کو آزادی ہے کہ وہ آ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاسپورٹ کے بغیر وہ لوگ آ سکیں گے. یہ سوال اٹھ رہا ہے اور اس سوال کے لحاظ سے قومی سلامتی کی بات بھی آ رہی ہے کہ اگر یہ پاسپورٹ کے بغیر وہاں سے جو بھی آئے گا یہ ملکی سلامتی کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے، یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے اس پر جو کشمیر میں 91 ڈیز ہو گئے، وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بچیوں کو ریپ کیا جا رہا ہے، کیا کیا بتایا جائے، روزانہ بتایا جاتا ہے. اور اس صورتحال میں اگر کرتارپور راہداری کھلتی ہے بھارت کے ساتھ، اس طرح کی فیسلٹیز دی جاتی ہے کہ آپ پاسپورٹ جیسی اہم چیز بھی راہداری سے ختم کر دیں، سرحد سے ختم کر دیں، تو آپ کشمیریوں کو کیا میسج دے رہے ہیں عمران خان صاحب یا یہ حکومت. اس ایشو کے اوپر ہم بات کریں گے. اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری بات ہوئی تھی کہ حکومتی اتحاد میں شامل جو اختر مینگل گروپ ہے، اختر مینگل صاحب ہیں یا چوئی شجاعت صاحب کی پارٹی ہے BMLQ یا MQM، وہ کہتی ہے کہ اگر حکومت نے آپ کے طاقت کا استعمال کیا تو پھر ہم حکومت کے اس اقدام کے ساتھ نہیں ہوں گے. بڑے وثوق سے، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بات ہوئی ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے وہ تمام کے تمام اتحادی ثانی، کیونکہ یہاں پہ فیصلہ دینے کے بعد ایک سیکنڈ میں فیصلہ اتحادی چینج کر لیتے ہیں. اور یہ بات بھی سامنے ہے کہ اتحادی رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں. اگر آپ ان سے ملے تو وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی حکومت کے ساتھ ہے. کیوں ہے یہ سوال میں چھوڑ دیتا ہوں. تو آئیے میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب شائستہ پرویز ملک صاحبہ، MNA ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. قمر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. صداقت علی عباسی صاحب MNA ہے پاکستان تحریک انصاف کے، آپ بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. مفتی کفایت اللہ مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام پہ، آپ کا ہی بہت شکریہ. سب سے پہلے آتا ہوں جناب صداقت علی عباسی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. صداقت علی عباسی صاحب، میرا جو سوال ہے وہ ایک اہم سوال ہے کہ یہ بھی آپ سن رہے ہوں گے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، ویڈیو بھی موجود ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی ہے کہ جی NRO دینا ان لوگوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو ملک سے غداری ہوگی اور میں ان کو NRO نہیں دوں گا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو ہمارا سوال یہاں پر ہے آپ سے ایز اے حکومت کے نمائندے کہ سر وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا آئین ہے، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جس کے تحت وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں ان ملزمان کو جو اس وقت نیب کی کسٹڈی میں ہیں، جن کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا جو سزا یافتہ ہیں، وزیر اعظم کسی کو NRO دے سکتا ہے. وہ کون سا آئینی قانونی اختیار ہے وزیر اعظم کے پاس کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا. حالانکہ ہم ایز اے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم
کے پاس یہ استحقاق ہی نہیں ہے، یہ طاقت ہی نہیں ہے، یہ پاور ہی نہیں ہے، آئین اور قانون ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے جس کے بارے میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان یا لا منسٹر یا اور کابینہ کے لوگ وزیر اعظم کو کیوں نہیں بتاتے ہیں۔ جی جناب، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے ویل انفارمڈ صحافی ہیں، اور تاریخ پاکستان کی بھری ہوئی ہے کہ پاکستان کی پچھلے خاص کر 30 سالوں میں، اس سے زیادہ پرانی پالیٹکس کو تو میں نے نہیں اسٹڈی کیا، 30 سال این آر او سے بھری ہوئی ہے۔ ابھی جو آپ کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی وہ این آر او کر کے مشرف صاحب سے آئی تھی، اپنے سارے کیسز معاف کروائے تھے۔ نواز شریف صاحب جو یہاں سے ملک سے چلے گئے تھے وہ بھی معاہدہ کر کے چلے گئے تھے حکومت، اور واپس بھی معاہدہ کر کے آئے تھے۔ اب یہ تو بھری پڑی ہے تاریخ، اور اس تاریخ کو زیادہ اگر معاملات این آر اوز کیے تو نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل این نے زیادہ کیے۔ اب آپ کا سوال کہ وہ کون سا آئینی اور قانونی راستہ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ صدر پاکستان کے پاس کوئی بھی سزا ختم کرنے کا، سزا معافی کا ان کے پاس اختیار ہے۔ وہ مجھے اب سیکشن صحیح طرح یاد نہیں ہے، وہ 45 ہے یا پتہ نہیں کون سا والا سیکشن ہے، اس کے مطابق وہ معاف کر سکتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں جس جگہ پہ بھی آپ کو اثاثے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ پیناما میں ہوں، یہ سوئس بینکوں میں ہوں، یہ پورا آپ کا یورپ بھرا پڑا ہے ہماری لوٹی ہوئی دولت سے۔ یہ ظاہر ہے کوئی ان کا اپنے ناموں سے ہے، کوئی ان کے فرنٹ مینوں کے ناموں سے ہے، لہٰذا یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو این آر او دیتے رہے، قوم کو بیوقوف بناتے رہے، اس ٹائم تک جب قوم نے عمران خان کو منتخب کیا۔ تو انشاءاللہ یہ این آر اوز کی سٹوری ختم ہو گئی ہے۔ اب جو بھی ہوگا آن دا ٹیبل ہوگا، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کی طبیعتیں بھی خراب ہیں، ان کی صحتیں بھی خراب ہیں، ظاہر ہے جیل مشکل ہے، اور بڑے میاں صاحب کی جو طبیعت واقعی بڑی خراب ہے، تو ہم ان کو آفر دیتے ہیں کہ بجائے این آر او ڈھونڈنے کی، بجائے غیر ضروری پریشرائز کرنے کی، آپ آئیں اور ٹیبل کے اوپر اپنا وہ پلی بارگین کریں، قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس کریں، اور جائیں آپ اپنی زندگیوں۔ آپ نے اتنا پیسہ کمایا، اتنا ملک کو لوٹا ہے، ملک کو غریب کیا، ملک پہ قرضے چڑھائے، ملک کے ادارے ڈبوئے، اور آپ نے اتنے اثاثے بنائے ہیں، ان کو آخری عمر میں استعمال کریں، قوم کو جو آپ پہ الزام ہے پیسوں کا وہ دیں اور جائیں۔ یہ ہمارا ان سے بڑا سیدھا ہے، اور باقی عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے جس طرح ماضی کی ڈیلیں ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے سر، میں ذرا اس سے پہلے کہ شائستہ صاحبہ یا کفایت صاحب کی طرف آؤں، میں ذرا آ جاتا ہوں جناب قمر دلشاد صاحب کی طرف۔ قمر دلشاد صاحب، ہمارے بھائی نے بہت ساری باتیں کی، این آر او کے حوالے سے بات کی، اور خاص طور پہ ایک این آر او کا ذکر انہوں نے کیا۔ ایک تو جو سزا ہوئی تھی آپ کے نواز شریف صاحب کی، اس پہ کورٹ نے کیا دیا تھا، یہ تاریخ بہت امپورٹنٹ تھی۔ بہرحال انہوں نے کہا، ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس سر 2007 مشرف صاحب کا، ٹھیک ہے سر، یہ ایک آرڈیننس تھا جس کے تحت جو ہے وہ این آر او دی گئی لوگوں کو، لیکن آپ کو یاد ہے سر سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا۔ اب سپریم کورٹ نے اس این آر او کو جو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا اس کو یہ کہہ کے ختم کیا کہ یہ غیر قانونی ہے، غلط ہے۔ اب میرا سوال ہے سر کہ ایک طرف این آر او دیا گیا، بالکل دیا گیا، دوسری طرف سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا، تیسری طرف وزیر اعظم کے پاس آئین میں، قانون میں مجھے کسی جگہ کوئی شق نہیں ملتی سر جس میں وزیر اعظم ایسے لوگوں کو جو آپ کے سزا یافتہ ہوں یا جو نیب میں اس وقت انویسٹیگیشن میں ایک آزاد ادارہ ہے وہ بھگت رہا ہے، اس کو وہ وزیر اعظم این آر او دے سکیں۔ جب وزیر اعظم این آر او دے ہی نہیں سکتے آئین اور قانون کے مطابق، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر تو سر یہ اس آزاد اور خود مختار ادارے کے اوپر سوال ہے اور توہین عدالت بھی ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ دیکھا جی، اصولی طور پر پرائم منسٹر صاحب جو این آر او کا ذکر کر رہے ہیں ان کے 2-3 محرکات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ چونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ باقاعدہ ایک کرپٹ مافیا کا یا کرپشن کے بارے میں انہوں نے یہ مطالبہ باقاعدہ قوم سے پیدا کیا تھا کہ ہم جو کرپٹ مافیا جو ہے ان کو ہم عدالت میں کٹہرے میں لائیں گے یا سزا دلوائیں گے، وہ ایک تو ان کو بار بار وہ جو کہہ رہے این آر او کا ان کا اشارہ وہاں ہے۔ لیکن ابھی جو صداقت بھائی صاحب سے بات کی تھی میں اس کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ اصلی بات یہ ہے کہ جو این آر او کا طریقہ کار ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سزا ہو جائے
ہائی کورٹ سے، ہائی کورٹ کے بعد اس کی اپیل خارج ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی سزا کو توسیع کر دے. جب مجرم بن جائے تو تب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پھر متاثرین پارٹی جو ہے جس کے خلاف معاملہ جا رہا ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ ایک اپیل کرتے ہیں کہ آپ آرٹیکل 48 کے تحت ہمیں پارڈن دے دیں، معاف کر دیں. تو وہ پرائم منسٹر کے تھرو جو ہے وہ پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس جاتی ہے اور مجرم بھیجتا ہے. ملک کا پرائم منسٹر ڈائریکٹ آج خود نوٹس لے کر NRO دینے کا مجاز نہیں ہے. وہ جو مجرم ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تھرو پرائم منسٹر جو ہے وہ اپیل کرتا ہے. اب جیسے نواز شریف صاحب کا جو کیس آیا بڑا تاریخی فیصلہ، ہمارا محترم رشتہ ہے، ہمارا شائستہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جو اپیل جو اختیار کی تھی نواز شریف صاحب کی، وہ اس وقت پاکستان کے صفحے اول کے جو وکیل تھے اعجاز بٹالوی نے تیار کی تھی. اعجاز بٹالوی نے تیار کرنے کے بعد وہ پریزیڈنٹ کے پاس گئی تھرو چیف ایگزیکٹو. اس ٹائم چیف ایگزیکٹو تھے جنرل پرویز مشرف اور پریزیڈنٹ تھے رفیق تارڑ. اب وہ ڈاکومنٹ دیکھیں آپ، میں دیکھے ڈاکومنٹ، ان ڈاکومنٹ کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان رفیق تارڑ نے لکھا پارڈن، میں معاف کرتا ہوں، جس کی بنا پر یہ سب دوسرے بھی خاندان جو تھا وہ چلا گیا جدہ. یہ ایک اس کا طریقہ کار جو بعد میں آپ نے صحیح فرمایا کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس افتخار نے اس کو کالا قانون قرار دے کر اس کو ریجیکٹ کر دیا، غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا. لیکن اب یہ معاملہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، تو بھی میں کا تو لفظ آئین میں شامل ہی نہیں ہے. وہ آئین کا 48 جو ہے اس میں پارڈن کے جو اختیارات ہیں وہ بھی مجرم کی طرف سے درخواست جاتی ہے کہ سر مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں. تو وہ طریقہ کار ہوتا ہے ایک. جب وہ پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس اختیارات ہیں، ٹھیک ہے صداقت عباسی ہم بھی کہتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب جو ہے پارڈن کر سکتے ہیں، لیکن سزا برقرار رہتی ہے. پارڈن ہو جائے گا، معافی ہو جائے گی، سزا یافتہ رہیں گے. اس لحاظ سے یہ جو بار بار جو پرائیویٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں NRO نہیں دوں گا، تو اس کے لیے میں چاہیے کہ ان کے جو اٹارنی جنرل بڑے قابل محترم ہیں منصور عالم صاحب، انور منصور بڑے قابل آدمی، ان سے مشورہ کر لیں. اس طرح فروغ نسیم صاحب بھی ان کو بتا دیں گے، ان کو بھی سارے معاملات کا پتہ ہے. لیکن ڈائریکٹ قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہنا کہ میں NRO نہیں دوں گا، کہ یہ میں کا لفظ تو اس میں آئین میں شامل ہی نہیں ہے. اس لحاظ سے ہم یہ چاہتے ہیں صداقت عباسی صاحب جیسے اگر پرائم منسٹر آفس میں بیٹھیں تو ممکن ہے کہ عوام کی رائے، آپ کی رائے، میری رائے پرائم منسٹر تک پہنچا دیں. لیکن وہاں تو ظاہر ہے ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. صداقت عباسی صاحب بہت دور بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ وہاں پہنچے تو وہ رائے دے سکتے ہیں کہ عوام یہ کہہ رہی ہے. تو یہ میرا پوائنٹ ہے. شائستہ صاحبہ کیسے دیکھتی ہیں یہ بار بار کہہ رہے ہیں وزیر اعظم چیخ کے، حالانکہ ان کا اختیار نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس نہ آئینی قانونی ہے، حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو NRO دے سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں عباسی صاحب سے کہوں گی کہ کوئی الفاظ ہی بدل لیں، کوئی جملے ہی بدل لیں، کچھ اور سوچ لیں. 14 مہینے ہو گئے میں ان کی یہی روداد سن سن کے اب تو سچی تھک گئی ہوں. آپ نے جو کہا، دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں آپ کو ایک ذہن پتہ چلتا ہے، ایک فاسسٹ ذہن ہے عمران نیازی کا، جو نہ قانون کو سمجھتا ہے نہ آئین کو سمجھتا ہے. وہ میں جو سمجھتا ہے نا، میں وہ بات کرتا ہوں. آپ کو وہ بھول گئے جو سول نافرمانی کے انہوں نے احکام جاری کیے تھے کنٹینر میں کھڑے ہو کے، جو بل جلائے تھے، جو کہا تھا ہنڈی سے پیسے بھیجو، مطلب کیا کیا چیزیں گنوائیں، جو کہا تھا کہ لوگوں کو پھینٹی چاڑو، جو SSP کو مارا گیا تھا، جو کہا تھا میں اپنے ہاتھوں سے الٹا لٹکا کر اور پھانسی دوں گا. دیکھیں یہ ایک ذہنیت کی عکاسی ہے، اور وہی عکاسی آپ کو نظر آتی ہے بار بار. جو کام ان کا نہیں بھی ہے، آپ کو کتنی اچھی طرح عباسی صاحب کو کہیں کہ کمل صاحب نے اچھی طرح سے بیان کر دیا ہے کہ جو کام وہ کر ہی نہیں سکتے، جو کام نہ ان کے آئینی نہ قانونی طور پہ ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. انہوں نے لوگوں کو ایک ٹرک کی، جس طرح باقی 50,000 گھر، 1 کروڑ نوکری، اسی طرح ایک یہ ریٹورک ہے جس کے پیچھے انہوں نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے. لیکن یقین مانیں ڈاکٹر صاحب، آپ سڑک پہ نکل کے پوچھیں، لوگوں کا ایشو
کرپشن نہیں ہے. لوگوں کو کھانے کو روٹی چاہیے, لوگوں کو علاج کے لیے دوائیاں چاہیے, رہنے کے لیے گھر چاہیے, گزر اوقات کے لیے جی نوکریاں چاہیے, بجلی چاہیے. یہ کس کام کے پیچھے لگے کہ اس کو ٹانگ دو, اس کو چھوڑوں گا نہیں, بلکہ کیپٹل ہل وہاں جا کے نیو یارک میں بھی جو اتنا امپورٹنٹ فورم بھائی, تم پاکستانیوں کو کہو کہ آؤ میں آ گیا ہوں, کم برنگ یور انویسٹمنٹ, وہاں بھی کھڑے ہو کے میں اے سی اتار دوں گا, میں ان سے یہ لے لوں گا. یہ چھوٹے ذہن کی چھوٹی باتیں ہیں. پلیز عباسی صاحب کو آپ مشکل میں نہ ڈالیں, ان کا کام ہے کہ یہ کرنا, کیونکہ بیچارے اتنی محنت کر رہے ہیں, لیکن گالی لیکن ابھی تک بھی ان کی طرف کوئی نظر کرم پڑی نہیں ہے. تو شاید ہو جائے, لیکن جو ذہنیت ہے عمران نیازی صاحب کی, وہ آپ دیکھ لیں کہ این آر او تو وہ اب مانگ رہے ہیں, ان کے ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن جا رہا ہے جی فضل الرحمان صاحب کے پاس. کیوں جا رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر ان کی نروس پہ وہ نہیں سوار تو کیا پریشانی ہے, ان کو بیٹھا رہنے دیں. یہ کیا ہے جو لوگ جا رہے ہیں؟ تو این آر او کون مانگ رہے ہیں اس وقت, کون پریشان ہے؟ ڈاکٹر صاحب ان سے پوچھیں, ان کو کہیں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور ہوش کی دنیا میں آئیں. موقع تو عباسی صاحب آپ کو پچھلے 14 مہینے سے مل رہے, آپ نے کیا ہے, ڈیلیور کیا ہے؟ کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک چیز بتا دے سوائے لنگر خانے, کارخانے بند کر دیے, لنگر خانے کھول لیے, یہ ہوا ہے. اور اب ایک اور کام ہوا ہے, اب انہوں نے راشن بھی بانٹیں گے. بھائی لازمی تم نے پوری قوم کو بیکاری بنا دی ہے, پوری قوم سے نوکریاں چھین لی ہیں, پوری قوم سے آپ نے جینے کا حق چھین لیا ہے, لوگ چیخیں مار رہے ہیں. تو اب آپ کبھی راشن بانٹتے ہیں, کبھی دسترخوان لگاتے ہیں, پتہ نہیں آپ کیا کریں. کام کریں بھائی, کام ڈیلیور کریں. میں ذرا مفتی کفایت کا موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ میں ذرا پوچھ لوں ان سے, مفتی کفایت صاحب ذرا اسٹیٹس بتائیں اس وقت کہ ہم نے سنا ہے کہ جی وزیر اعظم کے استعفے پہ اور حکومت کے خاتمے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور دوسرا یہ کہ یہ جو دھرنا ہے جس میں 5 دن سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا کیا فیوچر ہے سر؟ کیا یہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اس پہ بھی متفق ہیں؟ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں سر. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں نے بسم اللہ کے بغیر ہی وہ آئینی بات, اتفاق سے میرے پاس آئین کی کتاب موجود تھی تو میں نے اس کا حوالہ دیا ہے. آپ کا جو سوال ہے وہ بہت زیادہ ویلڈ ہے نا, لیکن اس سوال سے پہلے آپ کے اکثر کام مولانا بسم اللہ کے بغیر ہی ہوئے ہیں, دیکھنا ہوگا, اور اس کی کم از کم نہیں دل میں ہو جاتا ہے وہ. آپ نے یہ بغیر وضو کے نفل ہے آپ کے ساتھ. 5 چیزیں دیکھنی ہوں گی نا جی. یہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام, وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریادی نہیں. تھوڑا دیکھ لیں آج کے دھرنے کو اور اس دھرنے کو 2014 کے. لیڈر آف دا دھرنا آج مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, کل عمران. تو ان دونوں کو دیکھ لیا جائے کہ کون ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے. آج لیڈر آف دا گورنمنٹ عمران خان ہے اور کل نواز شریف صاحب تھے, وہاں بھی ذمہ داری کو دیکھ لیا جائے کون ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے. افرادی قوت کے حوالے سے دیکھ لیا جائے تو افرادی قوت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس لوگ کتنے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں, جنگجو لوگ ہیں, کمزور ہیں, ضعیف ہیں. تو دونوں کے اندر الحمدللہ ہم ان سے جیت گئے ہیں. اور پرامن رہنا تو ہم کراچی سے چلے ہیں, 1400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے اور یہاں پہنچے ہیں, پرامن ہے. آج پوری دنیا یہاں تک کہ حکومت بھی کہتی ہے کہ یہ پرامن ہے. لیکن ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, اور وہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارا پرامن رہنے کو حکومت والے کمزوری سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہماری کمزوری نہیں, یہ ہماری قوت ہے. مثال کے طور پر آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ بغیر کسی حالات کے خراب ہوئے آپ استعفیٰ دے دو. آپ استعفیٰ نہیں دیتے تو ڈی چوک ہم سے دور تو ہے نہیں, پرائم منسٹر ہاؤس ہم سے دور تو ہے نہیں. اگر ہم وہاں چلے گئے تو آپ کو پھر ریٹ آف دی گورنمنٹ کام کرنی ہوگی. ریٹ آف دی گورنمنٹ کے لیے آپ کو کچھ ایسے اقدامات ناخوشگوار کرنا پڑیں گے, اس کے نتیجے میں تو آپ کو استعفیٰ دینا ہوگا. تو جو چیز ہم پرامن طور پر آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی وہ ڈال لی جائیں. میرا خیال ہے کہ کل اچھی خبر آنے والی ہے, جس طرح رہبر کمیٹی اور مذاکراتی کمیٹی کی آپس میں ملاقات ہوگی.
آپ نے جو سوال کیے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے سر، میں ہمیں تو پیپلز پارٹی اور سوال جواب دے رہا ہوں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اخلاقی حمایت چاہیے تھی، انہوں نے تو اس سے بھی بڑھ کر دکھایا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یہ ہمارا اے پلان تھا، وہ مکمل ہو گیا، ہم بی پلان کے لیے ان تمام کو اعتماد میں لے رہے ہیں، اور ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں سولو فلائٹ والی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی آدمی دوسرے پیج پہ نہیں گیا۔ یہاں 3-4 دن سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی آدمی دوسرے پیج پہ نہیں گیا۔ آج بلاول بھٹو کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ غور کر رہا ہوں کہ دھرنے میں شامل ہو جایا جائے، اور میاں شہباز شریف صاحب مشورہ کر رہے ہیں، ان کو یہ آواز بھی آئی ہے کہ دھرنے کو مس کرنا غلط ہوگا، اور میاں مریم صاحبہ بھی آ گئی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہ بغیر مقصد کے دھرنا نہیں ہوگا، اور ہم چند چیزوں پہ متفق تھے، آج متفق ہیں۔ 25 جولائی کے انتخابات غلط تھے، اس پر بھی، اور ہم -1 فارمولے بھی، تحریری حکومت، نئے انتخابات، جب ہم تمام ان پر ہیں تو یہ صرف ہمیں اخلاقی حمایت دیتے رہیں، انشاءاللہ نتیجہ ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، آپ نتیجہ نکال لیں گے، بہت ضروری ہے سر۔ میں ایک بریک پہ جاؤں گا، لیکن بریک تے ہوئے ایک اور جملہ کہتے جاؤں۔ دیکھیں، کل ہم کہہ رہے تھے کہ صدارتی جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کا، وہ آئین کے آرٹیکل 213 سے متصادم ہے، اور صدر صاحب نے جو اسپیکر کی ریکمنڈیشن پہ فیصلہ کیا وہ غلط فیصلہ ہے، آئین کے تحت صدر صاحب نہیں کر سکتے۔ آج ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم NRO نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ عدالت نے فیصلہ کیا اور 2 الیکشن کمیشن کے ممبران کا فیصلہ معطل کر دیا۔ کیونکہ صدر صاحب کو اختیار ہی نہیں ہے کہ 213 کو بائی پاس کر کے وہ فیصلہ کر سکے۔ پھر کہوں گا کہ حکومت کے وہ ممبران، کابینہ میں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج لگتا ہے سارے نااہل ہیں جو وزیر اعظم، کیونکہ وزیر اعظم بیچارے کو تو نہیں پتہ ہے قانون اور آئین، بتانا تو آپ لوگوں نے ہے، لیکن اگر آپ نہیں بتائیں گے تو انہوں نے تو جو کہنا ہے کہہ دینا ہے۔ پھر نتیجہ ایسا نکلتا ہے کہ صدر کی ہزیمت ہوتی ہے، کل وزیر اعظم کی ہزیمت ہوگی۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جناب قمر دلشاد صاحب سے بات شروع کرتے ہیں اس بات کی۔ قمر دلشاد صاحب، کرتارپور سرحد پہ جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ یہ بھی ہو چکا ہے، سنا ہے کہ جی پاسپورٹ کی شرط ختم ہو گئی ہے، تمام مذاہب کے لوگ آ سکتے ہیں۔ میرا سوال ہے سر، کرتارپور سرحد کھولنے پر پاسپورٹ جو ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے سرحد کے حوالے سے، وہ وزیر اعظم یہ فیصلہ اکیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، کیا کہیں گے سر؟ اصولی طور پر کرتارپور راہداری کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ 2 ممالک کے درمیان، پاکستان اور انڈیا، 24 اکتوبر کو باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا، پروٹوکول پر دستخط کیے گئے، اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہے ڈاکٹر فیصل، انہوں نے دستخط کیے پاکستان کی طرف سے۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب یہ ہمارے جو پاکستان میں جو آئیں گے زیارت کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ پاسپورٹ لے کے آئیں گے، اور پاسپورٹ راہداری پہ دکھانا پڑے گا، اور اس پاسپورٹ کی باقاعدہ انٹری کی جائے گی۔ اس کا جو سیکشن ہے اس معاہدے کا 5 اور 6، اس میں یہ لکھا تھا کہ 10 دن پہلے ہی وہ اپنی رجسٹریشن بھی کروائیں گے، اپنی شناخت بھی کروائیں گے، اور $20 پر ہیڈ جو ہے وہ بھی جب پاکستان کو دیں گے سروس چارجز کے نام پر۔ یہ معاہدہ بہت اچھا پاکستان کے وفات کے تحت اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوا۔ اب چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے اچانک اعلامیہ جاری کر دیا کہ جی پاسپورٹ پہ اس طرح سے کوئی شناختی کارڈ بھی کوئی نہیں ہے، اب $20 کی ہے جو شرط وہ بھی ختم کر دی گئی، وہ آپ پاکستان میں آ جائیں۔ اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ جو ہے، ہمارا انٹرنیشنل پروٹوکول ایکٹ کے جو ہے یہ خلاف ورزی ہے، ہماری بارڈر کو، ہماری سرحدوں کو پامال کرنے کے مترادف ہے کہ جتنے مرضی پاکستان میں آ جائے بغیر پاسپورٹ کے۔ یہ ایک پاکستان کی سرحد کا معاملہ، تقدس کا معاملہ، ہماری باؤنڈری کا معاملہ بھی ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ کی میں رہنمائی کے لیے عرض کروں کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے وہاں شناختی کارڈ نہیں ہے۔
جیسے پاکستان میں نادرا جو ہے ایک بہت بڑا ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور پاکستان کا شناختی کارڈ دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا ہے، لیکن انڈیا میں شناختی کارڈ نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ لیول پر، ضلعی لیول پر ڈپٹی کمشنر ڈومیسائل کی طرز پر ایک شناختی کارڈ دیتا ہے جو کہ ضلعی لیول کا ہوتا ہے، اس کی شناخت ہوتی ہے، اس کا ڈومیسائل ہوتا ہے، لیکن وہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہاں انڈیا میں کوئی ادارہ، کوئی محکمہ نہیں ہے۔ اب یہ پاکستان میں یہ آنا چاہیں گے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک سیکورٹی رسک بھی ہوگا اور ہماری ایک سرحدوں کی پامالی بھی ہوگی، اور ساتھ یہ دیکھیں کہ ہمارے پورے انڈیا کے اندر ابھی میں حیران تھا کہ ہمارے جیسے گورنمنٹ جو ہے کی طرف سے اعلان جاری ہو رہا تھا کہ میں نے 12 کروڑ سکھوں کو ہم ریلیف دے رہے ہیں، تو میں گزارش کروں کہ سکھوں کی تعداد جو ہے 2 کروڑ ہے انڈیا کے میں پورے، اس میں 2 کروڑ سکھ ہے انڈیا میں، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ سکھوں نے کے بارے میں آپ اتنی محبت بڑھا رہے ہیں، دل پذاری کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں 2 لاکھ جو ہے وہ آپ کے سکھ فوج، وہاں سکھ فورسز ہیں وہاں، تو انہیں تو کوئی مزاحمت نہیں کہ جی پاکستان نے بارڈر کھول دی ہمارے لیے تو ہم اپنے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں کو ریلیف دے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اگر آپ ریلیف دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر جو ہم جانا چاہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف، یا ہم جانا چاہیں حضرت نظام الدین اولیاء دہلی، تو ہمیں بھی بغیر پاسپورٹ کی اجازت دے دی جائے؟ ہمیں تو وہاں پاسپورٹ ہونے کے باوجود، سارک کا ویزا لگنے کے باوجود بھی ہم اجمیر شریف جانے کے لیے ہمیں پابندی تھی، آپ نہیں جا سکتے تھے، جبکہ ہمارے پاس میرے پاس سارک کا ویزا تھا میرے پاس، لیکن ہم بھی وہاں اپنے اجمیر شریف نہیں جا سکتے تھے کہ نہیں یہ آپ سے دہلی تک محدود ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق وزارت خارجہ خود بڑی حیران ہو رہی ہے، تذبذب کا شکار ہے، جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو معاہدہ کر کے آئے ہیں، اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اعلان جاری کر دیا جی آپ فری ہیں جتنا مرضی آ جائیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، سیکورٹی رسک بھی ہو جائے گا، اور آئندہ بھی ہمارے بارڈر کی جو پامال ہو جائے گا وہ بھی دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں سوال کر لیتا ہوں۔ عباسی صاحب میرا ایک سوال ہے، اس کے ساتھ آپ جو جواب دینا چاہیں۔ عباسی صاحب، پاکستان جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ کسی ایک وزیر اعظم کی جاگیر نہیں ہے۔ بڑے ادب سے میں ایک سوال کرتا ہوں سر، کہ اتنا بڑا فیصلہ جو آپ نے پاسپورٹ کا ہٹا دیا وزیر اعظم کی حیثیت سے، جو آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے اور پارلیمنٹ کر سکتی ہے، آپ کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ جی عباسی صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت دیر کے بعد باری آتی ہے تو 3 میرے جو نہیں آپ بولیں محترم میرے یہاں پہ میری تو ابھی بھی نہیں آئی باتیں کی، 2 کا میں تھوڑا سا جواب دے دوں پھر اس پہ بھی آتا ہوں۔ بولیں۔ شائستہ صاحبہ نے پہلے یہ کہا کہ جی یہ فضل الرحمان صاحب کے پاس NRO کرنے کیا جا رہے ہیں، ان کو سمجھانا ہے جو سیولائز حکومتیں ہوتی ہیں، جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، جن کو ضیاء اور جنرل جیلانی نے نہیں بنایا ہوتا، وہ طاہر القادری جیسے مظاہرین پہ سیدھی گولیاں مار کے حاملہ خواتین کو قتل نہیں کرتے۔ جی اور گلو بٹ اپنے نون لیگ کے، اب ذرا سن لینا میری بہن، میری بڑی دیر سے باری آئی ہے، میں نے آپ کو سنا، وہ شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ، میں بھی چپ بیٹھی ہوں بڑی دیر، شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ اپنے گلو بٹ بھیج کے اور ان لوگوں کو پتھراؤ نہیں کرتے، ان کو قتل نہیں کرتے، وہ اپنے خلاف مظاہرین کو بڑا پرامن راستہ دیتے ہیں، ان کے لیے راستے صاف کرتے ہیں، ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، باتھ روم کا بندوبست کرتے ہیں، کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، گراؤنڈ صاف کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کھڑے ہو کے ہمارے خلاف تقریریں کریں۔ یہ فرق ہے عمران خان میں اور شہباز شریف، نواز شریف اور رانا ثنا میں۔ ہم جا کے ان کی منتیں کریں گے، ان کے پاؤں پکڑیں گے کہ آپ اس شہر میں کوئی خون خرابہ نہ کریں۔ آپ نے دوسرا، مجھے حیرت ہو رہی ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے، اتنی پڑھی لکھی خاتون ہے، کہ یہ راشن بانٹنا، یہ پاورٹی ایلیویشن، جائیں اکنامکس کی کتابیں کھولیں، جائیں پوچھیں پاورٹی ایلیویشن کیا ہوتا ہے، امیروں کو ٹیکس کرتے ہیں۔ اچھا اب مجھے بولنے دینا، امیروں کو ٹیکس کرتے ہیں جن کو آپ نے ٹیکس نہیں کیا 72 سالوں میں۔ ڈاکٹر صاحبہ مجھے بات تو کرنے دینا، 72 سالوں میں نواز شریف، شہباز شریف، زرداری صاحب کی کارکردگی ہے 14 لاکھ ٹیکس پیئر، 14 لاکھ ٹیکس پیئر ہے، اس لیے کہ آپ ان سے ہینڈ ان گلو تھے، ملے ہوئے تھے، اور غریب یہاں پہ باہر سڑکوں پہ سوتے تھے۔ عمران خان نے ان کو چھت دی، اب ان کو راشن دے رہے ہیں۔
ریونیو کتنا کلیکٹ ہوا؟ ریونیو کتنا کلیکٹ ہوا یہ بتائیں، ریونیو کتنا کلیکٹ ہوا؟ نہیں ریونیو کتنا کلیکٹ ہوا؟ ہم غلط جگہ جا رہے ہیں، کرتارپور پہ بات کر لیں، کرتارپور پہ کرتارپور پہ آؤں نا، مجھے 2 جملے بولے تو میری بہن جو باہر بندے سو رہے تھے نواز شریف اور زرداری صاحب کے پیسے لوٹ جانے کے بعد ریاست کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کو سر ڈانپ رہا ہے، غریبوں کو راشن دے رہا ہے۔ یہ ایشو بہت ڈسکس ہو گیا، بہت اہم ہے، کرتارپور پہ جواب۔ نواز شریف تو آپ کے اعصاب پر سوار ہے، نواز شریف آپ کے اعصاب پر سوار ہے۔ خدا کے لیے سر ایکچوئل سوال کا جواب دیکھیں، عباسی صاحب جواب آپ نہیں دیں گے، پھر آپ گلا کریں گے کہ مجھے ٹائم نہیں، مجھے بھی کرتارپور پہ جواب دے دیں سر، مجھے آگے جانا، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا اب میں نہیں بول رہا کرتارپور، ڈاکٹر صاحب مجھے بولے دیکھیں، آپ نے سب نے بات کی ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ کرتارپور جو بارڈر کھولا جا رہا ہے، جہاں تک سکھوں کی بات ہے، اب مسئلہ کشمیر میں سکھوں کا کردار دیکھ لیں، سکھ پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ تھے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو فورن پالیسی کا حصہ ہیں، یہاں کرنی مناسب نہیں ہے۔ ہم انڈیا کے سکھوں کو کیوں خوش کر رہے ہیں؟ شاید یہ بات یہاں کریں گے تو شاید قومی مفاد کے خلاف ہوگی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ رہی بات کہ سیکیورٹی، تو یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ ریاست پاکستان نے کیا ہے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، پاکستان کی سیکیورٹی ادارے اس پہ آن بورڈ ہیں۔ رہی بات ان مولانا کی، یہ احتجاج کر رہے ہیں، یہاں پہ NA-52 میں انہوں نے 2400 ووٹ لیا، سر یہ ایشو نہیں ہے، ووٹ لیا، پلیز NA-59 میں 1500 ووٹ لیا، میں ذرا شائستہ صاحبہ، شائستہ صاحبہ، شائستہ صاحبہ، شائستہ صاحبہ، شائستہ صاحبہ، عباسی صاحب معصوم نہیں ہے سر۔ شائستہ صاحبہ 91 دن ہو گیا ہے، وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، کشمیر میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں شہید کیا جا رہا ہے، پاکستانی جھنڈے میں لپیٹ کے لوگوں مر رہے ہیں، ہماری شہرک کاٹ دی گئی ہے، اور یہاں کرتارپور پہ آپ نواز رہے ہیں۔ کیا میسج دے رہے ہیں آپ کشمیر کو، کیا کہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو ہم نے لڈیاں ڈالی تھیں اور مٹھائیاں بانٹی تھیں اور ہم اتنے زبردست تقریر کر کے آئے تھے کہ ہم نے جیسے کشمیر فتح کر لیا ہے، آج میرے بھائی سے پوچھیں کہ اس تقریر کے بعد کتنے ممالک آگے بڑھے ان کی مدد کرنے کو؟ یہ 16 ممالک کی تو لے نہ سکے ان کی رضامندی کہ اپنا ریزولوشن پاس کروا لیتے۔ اب میری بات سنیں، جو یہ ہمارے سلیکٹڈ پرائم منسٹر نیازی صاحب ہیں نا، یہ ان کی کچھ سوچ کی کچھ کمی ہے، میں کیا کہوں کیا ہے، کیونکہ ان کی بیگم کو بتانا پڑتا ہے کہ تم پرائم منسٹر ہو، ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ڈالر مہنگا ہو گیا، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ GIDC کا آرڈیننس کس نے نکلوا دیا، کرتارپورہ کا سوال تھا، اس پہ جواب دیں کہ NRO جی، تو کرتارپور کا تو یہ وہی بات ہے نا جو باہر بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ہماری ISI نے نہیں، یہ وہی ذہن ہے جو کہتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بارڈر نہیں ہے، یہ وہی ذہن ہے جو کہتا تھا اللہ کا فضل ہے ممبئی اٹیک اپنے اوپر نہیں لیتا، ممبئی حملے کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیتا۔ کر کے یہ سوچ نہیں رہے کہ کرتارپور کتنی یہ نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کر رہے ہیں، فورن آفس شوق میں ہے۔ خدا کے لیے عباسی کو کہو کہ جا کے یہ چیزیں ان کو سمجھائے، یہ پتہ نہیں کدھر نمبر بنانے میں اپنا لگا ہوا ہے، اب نہیں بننا کوئی منسٹر، اب حقیقت کھل کے سچائی بتائیں ان کو، کیونکہ وہ اتنا معصوم اور نااہل بندہ ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب وقت گزر گیا ہے، اب نہیں آپ منسٹر بنتے عباسی، اب خدا کے لیے جا کے حقیقت بتائیں کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں یہ بہت نقصان دہ ہے اس ملک کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ انٹرنیشنل کوڈ کے خلاف ورزی ہے۔ خدا کے لیے آپ ان کو بتائیں، ورنہ پھر ان کو یوٹرن لینا پڑے گا۔ پھر بات سنیں، پھر بھی ہم نے کبھی ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا، چاہے گھر بلایا تھا یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، کوئی نقصان دہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، یہ تو نقصان دہ فیصلہ ہے ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے۔ ٹھیک ہے، عباسی جانے دو، اب جانے دو، پلیز جانے دیں۔
جانے دیں ہم. ملک بہت امپورٹنٹ ہے, ملک ہے تو ہم سب ہیں. میں ایک بریک پہ جاؤں کہ ایک بات کہتا ہوا جاتا ہوں. پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جہاں اتحادیوں کے ووٹ اگر تقریباً 4 کروڑ ہیں تو اپوزیشن کے ووٹ بھی وہاں 6 کروڑ ہیں. وہ جگہ تھی جہاں سے وزیر اعظم کو اتنا اہم فیصلہ لینا چاہیے تھا, کیونکہ عوام کے فیصلے کے بغیر اگر آپ نے پاسپورٹ کی شرط ہٹائی ہے تو وزیر اعظم یہ آپ کی جاگیر نہیں ہے. پاکستان میں اگر لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے تو بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے پارلیمنٹ میں جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ہے, تو آپ کو پارلیمنٹ سے اجازت دینی چاہیے تھی. آپ اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں, اور یہ فیصلہ قومی سلامتی کے بہت خلاف ہے. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کرتارپور کا. اگر یہ بارڈر کھل بھی جی بولیں وقت نہیں ہے, بالکل بولیں. جی میں بالکل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پچھلے 1.5 مہینے سے انہوں نے اسمبلیوں کو, سینٹ کو تالا لگایا ہوا ہے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس قسم کے فیصلے وداؤٹ ان فورمز پہ لائے بغیر یہ آرڈیننسز کے تھرو اور جو بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں ان کے احکامات کے تھرو یہ فیصلے لا سکیں. لیکن ان کو پلیز اپنی ذات سے اوپر ہو کے ملک کی بقا اور سلامتی کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ بہت لوگ ہیں ایک بات کرنے والے. جی عباسی صاحب آخری جملہ کہہ دیں, وقت نہیں ہے. پرسوں اسمبلی کا اجلاس ہے, آ جائیں آپ. جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے کوئی ملکی بات ہی نہیں کرتے. آپ تو نیب کا رونر ہوتے ہیں, وہاں سختی ہے, وہاں ہوا نہیں آتی, وہاں تنگی ہوتی ہے. آپ کا ٹھیک ہے, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, بہت شکریہ. وقت ختم ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.